نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من رأى مظلوما فلم ينصره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره أذله الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة۔ آج ہماری ناکامیوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل نہیں کر رہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں یقیناً اپنائی ہیں لیکن دین کے بہت سارے شعبے چھوڑ دیے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کچھ چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد رک جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فتح نہیں ہو رہی تھی تو سوچا گیا کہ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ فتح رکی ہوئی ہے، تو اندازہ ہوا کہ مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی ہے۔ تو ساری جو اس وقت کا لشکر تھا اس سارے لشکر نے مسواک کی سنت کا اہتمام شروع کیا، تو اللہ نے دشمنوں پر رعب طاری کر دیا۔ ایک مسواک کی سنت، ہم غور کریں کہ آخر کشمیر کے اندر اور پاکستان کوشش بھی کر رہا ہے تو ایک چھوٹے سے کشمیر کا مسئلہ 70 سال سے حل نہیں ہو رہا، جبکہ ہمارے ہی 7 ملک میں 30-35 سال کے اندر کئی بڑے بڑے ملکوں کو شکست ہو چکی ہے۔ ان داڑھی پگڑی والوں نے اور سنت کے مطابق لباس والوں نے، نماز کی پابندی کرنے والوں نے سوویت یونین کو بھی شکست دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ 44-45 ملکوں کو شکست دے دی، باوجود اس کے کہ ان کا کوئی تعاون نہیں تھا۔ پوری دنیا نے ان سے رابطے کاٹ لیے، پاکستان کے یہاں تک کہ علماء نے بھی رابطے کاٹ لیے۔ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً یہ سن 2001 اور 2 کی باتیں ہیں، جب نیا امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو میں علماء کے سامنے جب جہاد کی بات کرتا اور ان کو کہتا کہ ان کا تعاون کیا جائے تو مجھے کہتے کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے کہ خراب ہے، اب چھوڑ دو، یہ دور ختم ہو گیا جہاد کا، اب جمہوریت کا دور ہے، اب امن کا دور ہے۔ علماء کرام، بڑے بڑے علماء، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان، اپنی عظمت اور قدرت دکھائی۔ وہ داڑھی پگڑی والے، وہ نمازی، وہ روزہ رکھنے والے، وہ سنتوں کا اہتمام کرنے والے بغیر دنیا کی مدد کے دنیا سے کٹ گئے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، تو الحمدللہ 44-45 ملکوں کو، جن کی ٹیکنالوجی پر دنیا کہتی تھی کہ ان کی ٹیکنالوجی ایسی ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے، یقیناً ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، لیکن ٹیکنالوجی ہار گئی اور ایمان اور عمل صالح جیت گیا اور جہاد فی سبیل اللہ جیت گیا۔ آج ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء کرام جہاد کا میدان سنبھالیں۔ ایک طویل عرصے سے جہاد کے میدان کو ہماری دینی تنظیموں نے بھی چھوڑا ہوا ہے اور دینی مدارس نے بھی چھوڑا ہوا ہے، الا ماشاءاللہ تھوڑی تعداد ہے، آٹے میں نمک کے برابر۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنا رویہ تبدیل کرے۔ کل ہی کی بات ہے کہ میری اہلیہ نے بتایا کہ ایک بچی کا فون آیا، وہ یہاں کی فاضلہ ہے، کہ میرے ایک بھائی کو پہلے اٹھایا تھا اور ایک معذور بھائی جن کا تعلق جیش محمد سے ہے کل، اور وہ معذور بھی ہیں، ان کو اٹھا کر لے گئے۔ ایک طرف کشمیر میں مظالم کی انتہا ہو رہی ہے اور ایک طرف
جیش محمد کے مجاہدین کو ابھی بھی اٹھایا جا رہا ہے. یہ ایک المیہ نہیں تو اور کیا ہے. تو ہم سب کو چاہیے، مدارس دینیہ کو بھی چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے انہیں بڑے وسائل دیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ہندوستان کے ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ جمعیت علماء ہند کے عالم کا، انہوں نے کہا کہ ہم 15,000 کروڑ سالانہ خرچ کرتے ہیں مدارس دینیہ پر. ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہم مزید فزد. لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ رقم آپ لوگ بھی جہاد پر خرچ کریں اور اپنے مدارس میں بھی ماحول سنتوں کا بنائیے. مجھے بڑا افسوس و دکھ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند جو ہماری عظیم دینی درسگاہ ہے اور قابل فخر ہے ہمارے لیے، لیکن جب تصاویر سامنے آئیں تو کسی کی بھی پگڑی نہیں تھی، پگڑی کا اہتمام چھوڑ دیا. اگر سارے کے سارے ہندوستان کے مدارس پگڑی کا اہتمام کریں، اگر ایک مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی تھی اس کے اثرات پڑ رہے تھے، تو سارے کے سارے طلباء اور اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے وہ سارے کے سارے پگڑی کا اہتمام کرنے والے بن جائیں اور نوجوانوں میں جذبہ جہاد دیں اور یہ نہ سوچیں کیا ہوگا. پریشانیاں ہم نے بھی سہی اور ابھی تک سہ رہے ہیں. آج بھی لال مسجد کے دارالافتاء بند ہے. جامع حفصہ پر پابندی ہے کہ جامع حفصہ نہیں بن سکتا، لیکن ان پریشانیوں کے باوجود الحمدللہ ہم مجاہدین کے آج بھی مدد کرنے کا جذبہ ہے. کل ایک مجاہد ساتھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ کشمیر کے مسلمانوں کے حالات بہت سخت ہیں، زخمیوں کی بڑی تعداد ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا مدرسہ غریب مدرسہ ہے. میں نے حسب توفیق 40-50 ہزار روپے ان کو دے دیے. میں نے کہا دیکھی جائے گی مدرسے سے. میں نے کہا ان مظلوموں کو کچھ نہ کچھ رقم پہنچے جو ہماری استطاعت ہے. جو مدارس دینیہ الحمدللہ دارالعلوم کراچی، بنوری ٹاؤن، جامعۃ الرشید، بڑے بڑے مدارس کروڑوں کے اثاثے ہیں، وہ بھی تو اللہ کی راہ میں ادھر خرچ کرنے والے بنے. سنے احادیث کو. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ماشاءاللہ فرما رہے تھے کہ میں کوئی 20-25 لاکھ اپنے سپاہی لے کر پہنچ رہا ہوں حکومت گرانے کے لیے. حالانکہ حکومت گرانے کے بعد دوبارہ جمہوریت کی طرف جو ہے وہ جائے گی بات کہ انتخابات ہوں گے اور جمہوریت سے کوئی حاصل نہیں ہوا. تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی احادیث سنیے. اگر ان کے پاس 20-25 لاکھ افراد ہیں اور انہوں نے دکھائے بھی ماشاءاللہ ملین مارچ کیے، تو یہ 20-25 لاکھ افراد لے کر اب جو ہے باؤنڈری لائن پر پہنچ جائیں اور وہاں دھرنا دے دیں اور حکومت سے کہیں کہ باؤنڈری لائن کھول دی جائے تاکہ ہمارے مجاہدین اندر پہنچ سکیں. ورنہ اگر مدد نہیں کریں گے تو اعانت کے فضائل ہیں مظلوم کی، اور اعانت نہ کرنے پر بڑی وعیدیں ہیں. علماء کرام بھی سنے اور حکومت اور فوج بھی سنے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من رأى مظلوما فلم ينصره. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو من رأى مظلوما، جو مظلوم کو دیکھتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا. ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اضل عنده مؤمن، فرمایا جس کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا گیا فلم ينصره، اور وہ اس کی مدد نہیں کرتا، وهو يقدر على نصره، اور وہ قادر ہے اس کی نصرت پر، اظلہ اللہ تبارک و تعالی علی رؤوس الاشہاد یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے اس کو ذلیل فرمائیں گے. ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں بھائیوں کی مدد کرو. تمہارا بھائی یا ظالم ہو یا مظلوم ہو، دونوں کی مدد کرو. قیل کیف انصره ظالما، فرمایا ظالم کی کیسے مدد کروں گا؟ فرمایا تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره، فرمایا اس کو ظلم سے روکو. آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہیں اس ظالم کا ہاتھ پکڑو. ہوتا کیا ہے
عام طور پر اپنے خاندان کا جب فرد ظلم کر رہا ہوتا ہے کہتے نہیں یار ہے تو اپنا نام اپنا ہے، اس کو ہم کیسے روکیں؟ نہیں، اگر ایک بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے تو ظالم کو روکو، مظلوم کا ساتھ دو۔ ایک بہن بہن پر ظلم کر رہی ہے تو اس بہن کا ساتھ دو جو مظلوم ہے۔ ایک خاندان کا فرد، آپ کا بیٹا ہی ظلم کر رہا ہے تو بیٹے کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، نہیں جی دیکھیں بیٹا تو بیٹا ہی ہے نا، اب کچھ کیا کریں، اپنے بیٹے کا ساتھ دینا ہے، اب بھائی تو بھائی ہے نا، ٹھیک ہے ظالم ہے کچھ ہم نے تعاون کرنا ہے، نہیں 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 نہیں، ہم نے ظالم کی مدد نہیں کرنی، ظالم کو ظلم سے روکنا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو اپنے بھائی کی۔ ان یک ظالما فرددہ عن ظلمہ، فرمایا اگر وہ ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روکو، وان یک مظلوما اگر مظلوم ہو تو فانصرہ اس کی مدد کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عون العبد اخاہ یوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرنا ایک دن، اللہ اکبر، خیر من اعتکافہ شہرا، ایک مہینہ اعتکاف سے افضل ہے اپنے بھائی کی مدد کرنا۔ ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اعین اخی المؤمن علی حاجتہ، فرمایا کہ میں تعاون کروں اپنے مومن بھائی کا اس کی حاجت پر، احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے، من صیام شہر و اعتکافہ فی المسجد الحرام، ایک مہینے کے روزوں سے اور ایک مہینہ مسجد حرام میں اعتکاف کرنے سے، اللہ اکبر، مسلمان کی مدد کرنا۔ ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغاث ملہوفا کتب اللہ تبارک و تعالی 73 مغفرہ، فرمایا جو مظلوم کی مدد کرتا ہے اللہ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھ دیتا ہے، واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلی، ایک مغفرت سے اس کے ساری چیزوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، گناہ ہر چیز معاف ہو جاتی ہے۔ وسنتان وسبعون لہ درجات یوم القیامہ، اور 72 جو درجے ہیں وہ قیامت کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتیب عنده اخوہ المسلم، فرمایا جس کے سامنے مسلمان کی غیبت کی جائے، کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے، فلم ینصرہ، وہ اس کی مدد نہیں کرتا، وہ یستطیع نصرہ، اور وہ مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیں گے، اللہ اکبر۔ آج ہماری ذلت اور پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روکتے، تو اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں تو یہ عام ہو گیا کہ غیبت عام ہے، تو کم از کم اس سے کو نہیں غیبت مت کرو، بس چھوڑ دو یار، چھوڑ دو یار، اس کی غیبت مت کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رد عن عرض اخیہ، فرمایا جو اپنے بھائی کی عزت سے، عزت پر بات آ رہی ہے اس کو جو ہے اس بات کو دور کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن آگ کو اس کے چہرے سے دور کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نصر اخاہ بظہر الغیب، جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے پیٹھ پیچھے چپکے سے، نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہمارے جرنیلوں سے بھی گزارش ہے، فوجیوں سے بھی گزارش ہے، ایک تو یہ کہ آپ لوگ اپنا بھی وضاقتہ اسلامی بنائیں۔ میں نے کشمیری مجاہدین کی ایک ویڈیو دیکھی، انہوں نے بھی پینٹ بشرٹ پہنے ہوا، میں ان سے بھی اپیل کروں گا، التجا کروں گا کشمیری مجاہدین سے کہ آپ پینٹ بشرٹ مت پہنیں، نبی کی سنت کے مطابق۔ آپ نے ماشاءاللہ داڑیاں تو رکھی ہوئی تھی، تو آپ لوگ بھی داڑھی پگڑی سنت کے مطابق لباس کا اہتمام کریں جیسے افغانی مجاہدین نے کی۔ اور پوری قوم کو، میں پوری کشمیری قوم سے اپیل کروں گا کہ آپ سنت کے مطابق داڑھی اور سنت کے مطابق پگڑی اور سنت کے مطابق لباس کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھیں وہ افغانی مجاہدین
جو سنت کے مطابق جو کرتا شلوار والے اور پگڑی والے تھے انہوں نے 44-45 ملکوں کو شکست دے دی، اور پینٹ بشٹ والی فوجوں نے دنیا میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا، سوائے یہ کہ اپنے ملکوں میں جہاد کو دہشت گردی قرار دے کر اپنوں کے خلاف لگے رہے، اور آج اب ان کو پریشانی آ رہی ہے۔ آج سعودی عرب بھی پریشان ہے، چاروں طرف سے حملے وہ ہو رہے ہیں، تو اب پریشان ہے کہ ہم نے تو ان کو کریش کیا مجاہدین کو، اب کیا ہوگا؟ پاکستان میں بھی یہی کیفیت ہو رہی ہے، آج بھی پکڑ دھکڑ مجاہدین کی جا رہی ہے۔ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نصر اخاہ بظہر الغیب، جو اپنے مسلمان کی مدد کرتا ہے پیٹھ پیچھے، نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتا ہے۔ کتنی مظلوم بہنوں کی چیخیں آ رہی ہیں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، میری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اپنی آواز کے ذریعے سے قوم کو بیدار کیجیے۔ اللہ نے وسائل مال کے دیے ہیں تو وسائل لگائیے، اور جو علماء ملین مارچ کر سکتے ہیں وہ 1 ملین مارچ کشمیر میں بھی کر دیں، وہاں جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم تقریباً یہاں دھرنا دیں گے 1-2 مہینے، جب تک LOC نہیں کھولا جاتا، باؤنڈری لائن نہیں کھلتی اور ہم نے اپنے مسلمان کی مدد نہیں ہوتی اس وقت تک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یحب اغاثۃ الملہوف، فرمایا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ مدد کی جائے، مظلوم کی اعانت کی جائے، اس کو پسند فرماتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يرد عن عرض اخیہ الا كان حقا علی اللہ تبارک و تعالی، جو اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور اس پر جو بات آ رہی ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے، الا كان حقا علی اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ پر حق ہے ان يرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دور کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعان مسلما کان اللہ تبارک و تعالی فی عون المعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی اعانت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی اعانت کرتے، معین کی اعانت کرنے والے کی اعانت کرتے ہیں، ما کان فی عون اخی، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ومن فک عن اخیہ حلقۃ، اور جو اپنے مسلمان بھائی سے ایک حلقہ تکلیف کا دور کرتا ہے، فک اللہ تبارک و تعالی عنہ حلقۃ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن جو ہے اس کے حلقوں کو، تکلیف کے حلقوں کو دور کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رد عن عرض اخیہ، فرمایا ایک حدیث میں جو اپنے مسلمان کی بھائی کی آبرو سے پریشانی کو، تکلیف کو دور کرتا ہے، کان حقا علی اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے ان یرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ، کہ قیامت کی آگ کو اس سے دور کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ، فرمایا جو اپنے بھائی کی آبرو سے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس پر بات آ رہی ہے تو اس کو دور کرتا ہے، نہیں میرا بھائی ایسا نہیں ہے، وہ اچھا ہے، کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کو جہنم سے بچائے۔ اور دوسری علماء سے گزارش ہے کہ ہم ان احادیث کو، جو احادیث ہمارے معاشرے سے متعلق ہیں، ان احادیث کو مدارس میں اہمیت کے ساتھ نہیں پڑھاتے، اہمیت کے ساتھ زہد کی احادیث ہیں اور ایسے ہی مسلمان کی اعانت کی احادیث ہیں، کظم الغیظ غصے کو پینے کی احادیث ہیں، ستر العیب عیب کے فضائل جو ہے پردہ پوشی کے فضائل ہیں، فضائل البلایا والمکارہ، بلایا اور مکارے کی کیا فضائل ہیں، فضائل الصمت خاموشی کے کیا فضائل ہیں، فضائل الورع پرہیزگاری کے کیا فضائل ہیں، فضائل الزہد زہد کے کیا فضائل ہیں، فضائل الصبر صبر کے کیا فضائل ہیں، فضائل خلق الحسن اچھے اخلاق کے کیا فضائل ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم مدارس میں نہیں پڑھاتے، مدارس دینیہ میں قیل قلنا جبریہ قدریہ معتزلہ خوارج، امام شافعی کا یہ موقف ہے، کئی جو ہے مذاہب پڑھائے جائیں گے، وہ مذاہب ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، یعنی اس وقت ان کا وجود ہی نہیں ہے۔
کہ اس میں فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں کا یہ مذہب ہے، اس میں اتنے مذاہب ہیں، ان کے دلائل یہ ہیں، ہماری دلیل یہ ہے، جو پوری زندگی طلباء کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی، قیل قلنا قیل قلنا قیل قلنا۔ تو ہمارا جو نصاب ہے، اس لیے میں کہتا ہوں 70% تبدیل کرنے والا ہے، یعنی معاشرتی مسائل اس میں پڑھائے ہی نہیں جاتے کہ مظلوم کی کیا اعانت کرنی ہے، اس کے کیا فضائل ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے۔ میں نے یہ مختصر کنز العمال تیار کی ہے، جو کنز العمال ایک بہت پیاری حدیث کی کتاب ہے 12 جلدوں میں، اس سے اختصار کر کے ایک جلد میں تیار کی، ہم مدرسے میں پڑھا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نہیں پڑھاتے، ان کی ضرورت ہے۔ 200 صفات حمیدہ نہیں پڑھاتے، 150 صفات مذمومہ نہیں پڑھاتے، چند چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لیا۔ اور تو اور میں دیکھتا ہوں کہ اذان دینا ہے، علماء اذان دینے کے لیے تیار نہیں، اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی عام آدمی اذان دے دے گا، عالم قریب ہوگا وہ اذان نہیں آ کر دے گا، اذان کی فضیلت ہی نہیں پڑھاتے ہم۔ نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے علماء، نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، سکھایا نہیں جاتا۔ ہم اذان دینے کے فضائل بتائیں، اذان دینے کا طریقہ طلباء کو سمجھائیں، نماز پڑھانے کا طریقہ طلباء کو بتلائیں، اور اعانت مظلوم کے فضائل پڑھائیں، جہاد کے فضائل پڑھائیں۔ اور اب ضرورت ہے، کشمیر میں مظالم ہو رہے تھے، اب امتحان بھی ہے، ہماری حکومتوں کا بھی، حکومتوں کا بھی امتحان آ گیا ہے۔ پہلے تو افغانستان کا مسئلہ تھا، حالانکہ اسلام میں کوئی باؤنڈری لائنیں نہیں ہیں، ان کی بھی اعانت ہونی چاہیے تھی۔ اب تو شہرک کا مسئلہ آ گیا، بڑا سخت امتحان آیا ہے، اور اربوں خربوں روپے کے سالانہ کے بجٹ بنتے رہے، اب ان کا امتحان آیا ہے کہ حکومت کا اور فوج کا بھی امتحان ہے، اور علماء کا بھی امتحان ہے کہ ہم علماء جو 70 سال سے کتاب الجہاد پڑھاتے رہے ہیں، فضائل جہاد پڑھاتے رہے، جب اب عمل کا وقت آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہماری مسئولیت ہوگی۔ ہندوستان کے علماء سے بھی پوچھا جائے گا، اور بنگلہ دیش کے علماء سے بھی پوچھا جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تیاری کریں، وہ ان کے جو سپاہی تھے جو کہنے لگے ہم جو ہے وہ شہادت کی نیت سے آئیں گے یہاں، تو اس وقت ان کا بھی امتحان شروع ہوا ہے۔ میری گزارش التماس ہے کہ پہلے وہ وہاں پہنچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں ان سے میں نے ہمیشہ عرض کی، اسلامی نظام کی کوشش کریں۔ جب اسلامی نظام ہوگا، جمہوریت کا یہ سارا دجل و فریب کا نظام ہی اس ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ آپ ہی کی تقریر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم نے خود سنی، جو زرداری کے خلاف ہیں، آپ ہی کی تقریریں ہم نے سنی نواز شریف کے خلاف ہیں۔ آج وہ اچھے ہو گئے، عمران خان غلط ہو گیا، اگر عمران خان پیچھے چلا جائے گا، کوئی نواز شریف آئے گا وہ اس کے خلاف۔ تو یہ راستہ نہیں ہے، ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، تبھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ اور کشمیر کے مسلمانوں سے بھی میری اپیل ہے، التجا التماس ہے کہ سنت کے مطابق لباس، پینٹ بشرٹ نہیں، مجاہدین سنت کے مطابق داڑھی پگڑی، اور الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ داڑھی پگڑی کرتا شلوار والوں نے سوویت یونین کو بھی شکست دی، اور 45 ملکوں کو بھی شکست کے قریب دی، اور پینٹ بشرٹ والی فوجوں نے دنیا میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ اس لیے آپ لوگ سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہماری جو بہنیں ہیں کشمیر کی، ان سے بھی میری گزارش ہے سنت کے مطابق لباس پہنیں، اور آزاد کشمیر کے مسلمان پوچھتے کیا کریں، پاکستان کے مسلمان پوچھتے کیا کریں، پہلا کام یہ کہ اور نہیں تو سنت کے مطابق داڑھی پگڑی کا اہتمام کریں، مجاہدین کی امداد کریں۔ الحمدللہ جو علماء بول سکتے ہیں وہ بول کر کریں، جن مدارس کے پاس خوب پیسہ ہے وہ پیسہ دیں۔ ہمارے پاس تو ہم نے 200 استانیہ گھروں کو جا رہی تھی چھٹیوں میں، ہم نے 2,000 1500 روپے ان کو 2 مہینے کے اندر دیے، ہمارے پاس اس کے باوجود بھی ہم نے ان کا تعاون کیا، اور پہلے بھی الحمدللہ کرتے ہیں۔ تو اس سے میری گزارش ہے، التماس و التجا ہے کہ یہ وقت خوب جو ہے تعاون کا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا، جو کشمیری مسلمان بھائی ہیں بہن ہیں، کہ ہر طریقے سے ہم ان کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔